پنجاب حکومت کا صحت سہولیات میں بہتری کے لیے عملی اقدام۔ فیصل آباد ڈویژن میں بنیادی مراکز صحت کی بحالی کی اسکیموں کے لیے 1 ارب روپے سے زائد کے فنڈز منظور۔ فیصل آباد میں بی ایچ یوز کی بحالی اسکیموں پر 19 کروڑ 60 لاکھ خرچ ہوں گے۔ جڑاوالا چک جھمرا میں بی ایچ یوز کی بحالی کے لیے 18 کروڑ 93 لاکھ روپے منظور۔ سمندری اور جڑاوالا کے بی ایچ یوز کو بھی 18 کروڑ 93 لاکھ ملیں گے۔ چنیوٹ میں 20 کروڑ 78 لاکھ اور جنگ میں بنیادی مراکز صحت کے لیے 28 کروڑ 44 لاکھ فنڈز منظور۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں بنیادی مراکز صحت کی بحالی پر 37 کروڑ 90 لاکھ خرچ ہوں گے۔ محکمہ بلڈنگز بنیادی مراکز شروع کرے گا۔ سرکاری ہسپتال میں ادویات کی قلت کی وجہ سامنے آ گئی۔ حکومت نے ڈسٹریبیوٹرز کو 3 ارب روپے کے قریب ادائیگیاں نہ کی۔ ڈسٹریبیوٹرز کو ریکوریاں نہ ہونے سے نئی خرید شدید متاثر۔ سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی قلت جبکہ پرائیویٹ فارمیسیوں کی چاندی۔ ڈسٹریبیوٹر میاں تنویر احمد کی سٹی 41 سے گفتگو۔ کہتے ہیں کہ عدم ادائیگیوں کی وجہ سے ڈسٹریبیوٹرز کو اعتماد نہیں رہا۔ اگر یہی حالات رہے تو سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی قلت شدت اختیار کر جائے گی۔ سمندری کے شہریوں کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ سول ہسپتال میں دوپہر رات 2 سے رات 8 بجے تک او پی ڈی سیکنڈ شفٹ کا آغاز۔ ایم ایس ڈاکٹر یوسف کا کہنا ہے کہ عوام کو چیک اپ، لیب، ایکس رے کی سہولیات میسر ہوں گی۔ نوکری پیشہ کاروباری طلبہ زیادہ مستفید ہوں گے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ایک بار پھر شام کے اوقات میں پرائیویٹ پریکٹس شروع کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے میڈیکل کالجز کے پرنسپلز، ڈینز، میڈیکل سپرنٹنڈنٹس کو اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ محکمہ صحت فیصل آباد کا صحت میلہ منانے کا فیصلہ۔ صحت میلہ 8 سے 10 اگست اور 4 سے 6 ستمبر کے درمیان منایا جائے گا۔ شہری اور دیہی علاقوں میں بارہ موذی امراض سے بچاؤ کی حفاظتی ویکسین اور ماں بچہ صحت پروگرام پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ محکمہ کسٹمز کا ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے ذریعے برآمدی شعبے کو بڑا ریلیف۔ رواں مالی سال کے دوران ایکسپورٹرز کو خام مال کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹیوں اور ٹیکسز میں 1700 ارب روپے تک کی چھوٹ مل سکے گی۔ کلکٹریٹ کسٹمز اصدق افضل کہتے ہیں کہ ریلیف کا مقصد برآمدی مصنوعات کی پیداواری لاگت کم کرنا ہے۔ دالوں اور چاول پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف غلہ منڈیوں کی تیسرے روز بھی ہڑتال۔ فیصل آباد کے آڑھتیوں نے دکانوں کے تالے نہ کھولے۔ گھی، چینی، کریانہ ایسوسی ایشنز بھی ہڑتال میں شامل۔ ہڑتال سے دالوں، چاول، گھی اور چینی کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ۔ وفاقی حکومت شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 1 ماہ سے چینی آئی نہ آٹا۔ شہری چکر لگا لگا کر خوار۔ کہتے ہیں جب بھی آتے ہیں نہ آٹا ملتا ہے نہ ہی چینی۔ اتنا سفر کر کے آتے ہیں اور یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف نہیں ملتا۔ ہاں جی بالکل، مجھے یہاں پہ 2 منتھ ہو چکے ہیں، میں لگاتار یہاں پہ آ رہا ہوں۔ تقریباً میں 2-3 کلومیٹر سفر سے آتا ہوں یہاں پہ، تو جب ہی آتا ہوں یہاں پر نہ چینی اویلیبل ہوتی ہے، نہ آٹا اویلیبل ہوتا ہے، نہ گھی اویلیبل ہوتا ہے۔ جو حکومت سبسڈی دے رہی ہے وہ چیزیں یہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہیں۔ سرکاری اساتذہ خود ہی اپنی ترقیوں میں تاخیر کا باعث بننے لگے۔ فیصل آباد کے 10 اساتذہ سمیت 76 ٹیچرز کی پروموشن کیسز کی فائلیں ہی نامکمل نکلی۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے سینئر اساتذہ کی 19ویں سے 20ویں گریڈ میں ترقیوں کی فائلوں پر اعتراض لگا دیا۔ افسران کو اساتذہ کی پروموشن کے لیے فائلیں جلد مکمل کرا کر جمع کرانے کی ہدایت۔ مقامی حکومتوں کے لیے نئے قواعد و ضوابط آ گئے۔ نیلام کی جانے والی اور کرایہ جات پر چڑھانے والی دکانوں کی جیو ٹیگنگ کی جائے گی۔ دکان خالی ہونے کی صورت میں فی الفور آگاہ کیا جائے گا۔ خالی دکان کی نئے سرے سے نیلامی لازم قرار دے دی گئی۔ مسافر گاڑی موٹر وے پر لانی ہے تو قانون پر عمل کرنا ہوگا۔ شور کوٹ میں ایس پی موٹر وے کلب آباد سپرا کی طرف سے خصوصی مہم کا آغاز۔ کہتے ہیں تجارتی سامان، تیل، ایندھن کی نقل و حمل اور مسافر بردار گاڑیوں پر اوور لوڈنگ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔
فیصل آباد میں معروف اسٹیج اداکار اور کامیڈین سردار کمال کے اصالِ ثواب کے لیے کلخوانی، مرحوم کے آبائی علاقے شریف پورہ کی جامعہ مسجد موتی میں فاتح خوانی، اہل خانہ، عزیز و اقارب اور شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اور جشن آزادی کے رنگ جنگ باسیوں کے سنگ، یوم آزادی قریب آتے ہی جنگ کے مختلف شاہراہوں پر سٹالز لگ گئے، جھنڈے، جھنڈیاں اور بیجز کی فروخت کا عمل جاری، سبز ہلالی پاکستانی پرچم سے سجے کپڑے بھی بچے اور بڑوں کی توجہ کا مرکز، گھروں کو سجانے کے لیے بچے پرجوش دکھائی دینے لگے۔ دالوں اور چاول پر ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف غلہ منڈیوں کی تیسرے روز بھی ہڑتال، فیصل آباد کے آڑھتیوں نے دکانوں کے تالے نہ کھولے، گھی، چینی، کریانہ ایسوسی ایشنز بھی ہڑتال میں شامل، ہڑتال سے دالوں، چاول، گھی اور چینی کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ۔ وفاقی حکومت شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام، چینیوٹ کے یوٹیلٹی سٹورز پر ایک ماہ سے چینی آئی نہ آٹا، شہری چکر لگا لگا کر خوار، کہتے ہیں جب بھی آتے ہیں نہ آٹا ملتا ہے نہ ہی چینی، اتنا سفر کر کے آتے ہیں اور یوٹیلٹی سٹورز پر ریلیف نہیں ملتا۔ ہاں جی بالکل، مجھے یہاں پہ 2 منتھ ہو چکے ہیں، میں لگاتار یہاں پہ آ رہا ہوں، تقریباً میں 2-3 کلومیٹر سفر سے آتا ہوں یہاں پہ، تو جب بھی آتا ہوں یہاں پر نہ چینی اویلیبل ہوتی ہے، نہ آٹا اویلیبل ہوتا ہے، نہ گھی اویلیبل ہوتا ہے، جو حکومت سبسڈی دے رہی ہے وہ چیزیں یہاں پہ ہوتی ہی نہیں ہیں۔ سرکاری اساتذہ خود ہی اپنی ترقیوں میں تاخیر کا باعث بننے لگے، فیصل آباد کے 10 اساتذہ سمیت 76 ٹیچرز کی پروموشن کیسز کی فائلیں ہی نامکمل نکلی۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے سینئر اساتذہ کی 19ویں سے 20ویں گریڈ میں ترقیوں کی فائلوں پر اعتراض لگا دیا، افسران کو اساتذہ کی پروموشن کے لیے فائلیں جلد مکمل کرا کر جمع کرانے کی ہدایت۔ مقامی حکومتوں کے لیے نئے قواعد و ضوابط آ گئے، نیلام کی جانے والی اور کرایہ جات پر چڑھانے والی دکانوں کی جیو ٹیکنگ کی جائے گی، دکان خالی ہونے کی صورت میں فی الفور آگاہ کیا جائے گا، خالی دکان کی نئے سرے سے نیلامی لازم قرار دے دی گئی۔ مسافر گاڑی موٹر وے پر لانی ہے تو قانون پر عمل کرنا ہوگا، شور کوٹ میں ایس پی موٹر وے کلب آباد سپرا کی طرف سے خصوصی مہم کا آغاز، کہتے ہیں تجارتی سامان، تیل، ایندھن کی نقل و حمل اور مسافر بردار گاڑیوں پر اوور لوڈنگ کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ فیصل آباد میں معروف اسٹیج اداکار اور کامیڈین سردار کمال کے اصالِ ثواب کے لیے کلخوانی، مرحوم کے آبائی علاقے شریف پورہ کی جامعہ مسجد موتی میں فاتح خوانی، اہل خانہ، عزیز و اقارب اور شوبز سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ اور جشن آزادی کے رنگ جنگ باسیوں کے سنگ، یوم آزادی قریب آتے ہی جنگ کے مختلف شاہراہوں پر سٹالز لگ گئے، جھنڈے، جھنڈیاں اور بیجز کی فروخت کا عمل جاری، سبز ہلالی پاکستانی پرچم سے سجے کپڑے بھی بچے اور بڑوں کی توجہ کا مرکز، گھروں کو سجانے کے لیے بچے پرجوش دکھائی دینے لگے۔